صحابہ کی عادت ہوتی تھی کہ جب ان کے باغوں میں پھل پکتا تو پہلا پھل توڑ کے حضور کی خدمت میں لے آتے۔ ابو بکر یہ بھی بقورہ سے کنیت ہے، یعنی شجر اسلام پہ پکنے والا پہلا پھل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ پہلا پھل توڑ کے حضور کی خدمت میں لے آتے۔ ان کی آرزو یہ ہوتی کہ سب سے پہلے حضور کھائیں، بلکہ امام عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں ایک صحابی کا تذکرہ کیا ہے جس کا نام حضرت ظاہر بتلایا گیا۔ وہ حضور سے مزاح کر لیتا، حضور اس سے مزاح فرما لیتے، اور وہ اتنا خوش قسمت تھا کہ جب کبھی آقا اداس ہوتے، پریشان ہوتے، صحابہ اس کو ڈھونڈ کے لے آتے کہ آقا کی طبیعت پہ بوجھ ہے، ذرا 2 منٹ کے لیے تو آنا ذرا۔ جو ہی وہ سامنے آتا حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتا، وہ بات ہی ایسی کرتا کہ حضور خوش ہو جاتے۔ اور لکھتے ہیں محدثین کہ اس کے زیادہ تر مزاح جو ہیں وہ عملی مزاح ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مدینہ شریف کی منڈی میں چلا جاتا، جو سب سے اچھا ستھرا اور مہنگا پھل ہوتا اس کو خرید لیتا، حضور کی خدمت میں لا کے اس کو پیش کرتا۔ آقا اس ہدیے کو قبول کرتے، خود کرتے، جو پاس موجود ہوتے ان کو کھلا دیتے اور اس کو دعائیں دیتے۔ 2 4 5 دن کے بعد جب وہ دوبارہ جاتا، جس سے پھل خریدا ہوتا، وہ پیسے مانگتا، اس کا بازو پکڑتا اور حضور کے دربار میں لے آتا، عرض کرتا وہ پرسوں حضور جو آپ نے پھل کھایا تھا اس کی پیسے مانگ رہا ہے۔ آقا کریم فرماتے میاں وہ تو نے مجھے تحفہ نہیں دیا تھا؟ عرض کرتا غریب آدمی ہوں، تحفہ کیسے دے سکتا تھا، پھل اچھا تھا، میں نے سوچا سب سے پہلے حضور ہی کھائیں۔ آقا کریم خوش ہوتے، دعائیں دیتے، قیمت بھی ادا کر دیتے۔ وہ پہلے بھی دعا لے گیا ہوتا، پھر دوبارہ دعائیں لے لیتا۔ کتنا خوش قسمت ہے۔ اور روایات میں آتا ہے آقا اس سے بھی مزاح فرما لیتے، چونکہ جس طرح وہ حضور سے عملی مزاح کرتا، آقا کریم بھی اس سے مزاح فرما لیتے۔ مثال کے طور پر روایات میں آتا ہے ایک دن وہ گھاس اپنے گاؤں سے کاٹ کے نہ لاتا تھا اور مدینہ شریف میں آ کے بیچتا تھا، اور یہاں سے ترکاریاں، سبزیاں، پھل لے کر اپنے دیہات میں جا کے فروخت کرتا تھا۔ وہ گھاس کا ڈھیر لگائے بیٹھا ہے اور بیچ رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام گئے اور پیچھے سے جا کے چپکے سے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں اپنے سٹیٹس کا بڑا خیال لگا رہتا ہے، آقا کریم سے بڑھ کر کس کا سٹیٹس ہوگا؟ آج حضور تو گلی سے گزرتے ہیں اور بچوں کو کھیلتا ہوا پاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں لائن میں کھڑے ہو جاؤ، اور اپنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور کہا جو پہلے میرے سینے سے لگے گا اسے اتنا انعام دوں گا، اور بچے بھڑ کے حضور سے سینے سے لگتے ہیں تو بازوں سے لپٹتے ہیں۔ کبھی ہم نے بھی کیا، پیر صاحب نے، مولوی صاحب نے، سیاستدان نے، اس نے بھی کبھی اس انداز میں اختیار کیا، انہیں تو پروٹوکول کا لگا رہتا ہے، ہر وقت اس کا یہ احساس رہتا ہے، لیکن محبوب علیہ السلام کبھی بچوں کو سینے سے لگا رہے ہیں، کبھی کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، کبھی یتیم بچے کو اپنے گھر میں لے جا رہے ہیں۔ ایک بڑھیا مسجد نبوی میں آئی، حضور مصلی پہ بیٹھے اور اس نے باہر سے کھڑا ہو کے حضور کو یوں اشارے شروع کر دیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا عجیب لگا، لیکن حضور اٹھ کے اس کی بات سننے کے لیے دروازے پہ چلے گئے۔ اس نے کہا میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی ہے، فرمایا کرو، کہا یہاں نہیں کرنی، کہاں کرنی ہے؟ مسجد نبوی سے بعد کھلا میدان تھا، کہا یہاں آ جائے۔ حضور وہاں چلے گئے، کہا میرے پردے والی باتیں۔ اب کڑکتی دھوپ، عرب کا ماحول اور اس کی باتیں، اور گھنٹے لگ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں غصہ بڑا آ رہا تھا اس عورت پہ، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ حضور خود ہی تو اس کی باتیں کان لگا کے سن رہے۔ جب گھنٹے لگ گئے اور اپنی مرضی پہ تھک ہار کے جانے لگی تو ہم نے عرض کی بندہ نواز اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں، پورا مدینہ جانتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، جب کسی سے باتیں چھیڑتی ہے تو پھر جان نہیں چھوڑتی۔ آپ کا وقت بھی قیمتی، بدن بھی نازک، اور دھوپ میں اس کی بے مقصد باتوں کے لیے گھنٹوں کا صرف کرنا، حضور ایسی ویسی عورتوں کی آپ باتیں کیوں سنتے ہیں؟ تو حضور فرمایا عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں، ایک تو ہی ہوتے ہیں میریاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ پھر اس بڑھیا کو آواز دے کے کہا بڑھیا جب دکھ زیادہ ہو جائے مدینے کی جس گلی، جس نکڑ، جس کونے پہ چاہے مجھ کو کھڑا کر کے اپنے دکھڑے سنا لیا کر۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کا انداز۔ تو گئے چپکے سے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کتنا خوش بخت تھا وہ۔ کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ بلا کیوں رکھے جاتے ہیں؟ اس کی محبت کو آزمانے کے لیے کہ یہ نام تو میرا بڑا لیتا ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ مجھے بوجھتا ہے کہ نہیں، ہر وقت میری دوستی کا دم بھرتا ہے، میرے ہاتھوں کے لمس سے میرا احساس کرتا ہے کہ نہیں۔
اور میں دیکھوں کہ اس کے لبوں پہ میرا نام کس نمبر پہ آتا ہے، اور جس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا جائے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی بتا دوں کہ کون ہے، مطلب مجھے تجھے پہچانتے ہوئے دیر تو نہیں نہ لگی، تو دل میں بستا ہے، تیرے ہاتھ آئے اور مجھے پتا نہ چلے، اس کی کوشش ہوتی ہے جلدی بتاؤں، اور جو ہاتھ رکھتا ہے وہ بولتا نہیں ہے۔ اب آقا کریم کے ہاتھ حضرت ظاہر کی آنکھوں پہ آئے، اور حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوئے تو کیا سینے تک ٹھنڈ نہیں گئی ہوگی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے حضور سے مصافحہ کیا تھا، ابھی تک وہ ٹھنڈک نہیں بھول سکا، اور آنکھوں پہ جب ہاتھ آئے ہوں گے تو پھر تو حد ہو گئی ہوگی۔ اب حضرت ظاہر کو تو پتا چل گیا ہوگا یہ کون ہے، لیکن حضرت ظاہر نہیں بول رہے، اور میں کہا کرتا ہوں انہوں نے کبھی بھی نہیں بولنا تھا۔ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر بچھڑ نہ جاواں۔ حضرت ظاہر نے بولنا ہی نہیں تھا، اور وہ نہیں بول رہے بلکہ اپنی کمر کو پیچھے کیا، حضور کے سینے سے جوڑا اور یوں رگڑنا شروع کر دیا۔ آقا کریم آنکھیں دبا رہے ہیں بار بار کہ وہ بولے، لیکن وہ نہیں بولتا۔ پھر بالآخر حضور نے کہا اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو عرض کی حضور مجھ نکمے کو کس نے خریدنا ہے، میری کیا قیمت ہے؟ فرمایا ظاہر یوں نہ کہو، تم اللہ کے نزدیک بڑے مہنگے ہو، اور تم ہمارے دیہات ہو، ہم تمہارے شہر ہیں۔ تو آقا کریم اس سے یوں انداز محبت فرمایا، تو اس کی کوشش ہوتی کہ جب بھی منڈی میں پھل آتا حضور کی خدمت میں اس کو لے آتا، بعد میں مالک کو بھی لے آتا کہ حضور یہ پیسے مانگ رہا ہے، اور آقا کریم قیمت بھی ادا کرتے۔ تو صحابہ کی یہ کوشش ہوتی کہ ان کے باغوں میں پھل پکتا تو پہلا پھل توڑ کے حضور کی خدمت میں پیش کرتے۔